شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم آل ٹو زمشا وائس۔ مندر، ایک سچا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جس کا نام کوڑے خوشاب ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا اور بہت خوفناک، ایک بہت اونچا قبرستان جہاں دن کو جاتے تب بھی بہت خوف آتا تھا۔ میرے دادا ابو سلطان صاحب بتاتے تھے کہ اس قبرستان میں ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا اور سارا قبرستان کٹاؤ کی وجہ سے دریائے جہلم میں بہہ گیا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ قبرستان میں جو بھی مخلوق تھی اب وہ سب ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ بتاتا چلوں کہ پہلے ہمارے گاؤں میں ہندو بھی آباد تھے۔ ان کا ایک پرانا مندر بھی ابھی تک موجود ہے۔ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ میں ہر روز رات کو نانا ابو کے گھر جاتا تھا اور جب واپس آتا تو ایسے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز پر مڑ کر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ دوسری رات کچھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی، منتظر۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس رات میرے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں رات کو کم باہر جاتا تھا۔ ایک دن نانا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی تو امی اور میں نانا ابو کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے۔ امی تھوڑی جلدی آ گئیں اور میں ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ وہاں بیٹھ گیا اور واپسی پر تھوڑی دیر نانا ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ جب نانا ابو کو تھوڑا آرام آیا تو رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں نے سوچا واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اسی پرانے مندر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، اتنی رات کو یہ معصوم بچی رو کیوں رہی ہے۔ جب میں بچی کے قریب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچی قد میں بڑی ہوتی جا رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک چڑیل بن گئی۔ سردیوں کی سرد راتوں میں مجھے پسینہ آنے لگا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! آپ کو چڑیل کی شکل بتاتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھیں اور چہرے پہ لمبے لمبے سیاہ بال، بڑے بڑے دانت اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اس کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بے بسی سے جہاں تھا وہیں جم سا گیا اور دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک فقیر نمودار ہوا۔ اس نے کچھ پڑھا اور پھر وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ اس سفید ریش والے بزرگ نے کہا کہ اگر تم قرآنی آیات نہ پڑھتے تو یہ تجھے مار دیتی۔ پھر وہ بزرگ بھی چلتا ہوا کہیں غائب ہو گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں اس بزرگ کو کیسے پتہ چلا کہ میں قرآنی آیات یا نعت علی پڑھ رہا تھا، اور پھر وہ رات کو وہاں کیسے آ گیا؟ اس سے پہلے اور نہ کبھی بعد میں اسے کہیں دیکھا۔ آخر وہ تھا کون اور کہاں چلا گیا؟ آپ کو سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔